أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. اوکے نا، آپ جتنا ٹائم لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں. ہماری 6:12 آپ کام میں مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ جتنا لمبا ہونا چاہیں گھڑی رات ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہم سب کو مہمان بنایا ہے، اور پھر آپ لوگوں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم اور بھی زیادہ ہے کہ اس مہمانی کے اندر اور مہمان اپنے مخصوص گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بلایا ہے. اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اپنے گھر کے اندر بلانا اور گھر کے اندر مہمان بنا کے ٹھہرانا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے انشاءاللہ. بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں سے ایک سحری کی دعا ہے. یقیناً آپ اس دعا کو پڑھ چکے ہوں گے، لیکن دعا بہت لمبی ہے. میں 2-3 جگہ سے اقتباسات آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. اور بہت عرفانی دعا ہے، ایک ایک جملے پہ بہت غور و فکر کی ضرورت ہے. اور بہت سے جملے ایسے ہیں جو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ وہ جملہ ہے جو میرے دل کے اندر موجود تھا اور آج نکل آیا ہے. آپ کو آرامش اور سکون کا احساس ہوگا انشاءاللہ. لیکن بہرحال اس دعا کی تلاوت سے پہلے، اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے، میں آپ کے سامنے چھوٹا سا بیان کروں. وہ یہ کہ چونکہ آپ مہمان ہیں اور ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں ماہ رمضان میں، سب سے پہلے تو قبولیت دعا کے لیے، قبولیت اعمال کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. پھر استجابت دعا کی نیت سے ایک دفعہ اور بآواز بلند درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید توفیقات اور مزید عمل کی طاقت کے لیے بآواز بلند ایک دفعہ اور صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. تو دعا یا وہ حمزہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں چاہوں گا، اگر آپ کا دل آمادہ ہے تو آپ سجدہ کریں گے. اس سے پہلے یہ جملہ اور اپنا بیان کرتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے مہمان ہیں، آپ روزے سے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں اللہ کے خاطر، تو عرفہ فرماتے ہیں کہ افطاری کے وقت اسی طریقے سے جیسے آپ کے گھر کے اندر بچے ہیں، بچوں کو دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے بچے جو ہے اپنے والدین کے اوپر ناز کرتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جیسے والدین کے اوپر ناز کرتے ہیں، اور بچہ کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کھانا ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، ناز کرتے ہیں. اسی طریقے سے عرفہ فرماتے ہیں کہ افطاری کے وقت خاص طور پر جب آپ اللہ کے مہمان ہے تو افطاری سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ناز کرے اور اس طریقے سے کہے کہ پروردگار میں نے تیری خاطر روزہ رکھا ہے. اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ تم روزہ کھولو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جیسے بچے آپ کے ساتھ کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ بھی، ہم بھی، سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ظاہر ہے کہ بچے کی مانند ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار، جس طریقے سے بچہ کہتا ہے اسی طریقے سے کہتے پروردگار میں اس وقت تک افطار نہیں کروں گا جب تک تو میرے گناہ معاف نہ کر دے. اور اللہ سے کہے پروردگار میں اس وقت تک افطار نہیں کروں گا جب تک جہنم سے آزادی مجھے نہ ملے. خدایا اس وقت تک میں افطار نہیں کروں گا جب تک تو مجھ سے راضی نہ ہو جائے. خدایا اس وقت تک میں افطار نہیں کروں گا جب تک میری فراہم پریشانی دور نہ ہو جائے. تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہزاروں اور ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ افطاری کے وقت اس دعا کو قبول فرماتا ہے، دعائیں مستجاب فرماتا ہے. اور جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، حالت سجدے میں جاتا ہے،
تو اس بچے کے مانن ہوتا ہے جو اپنے آپ کو گرا دیتا ہے زمین کے اوپر، تو پھر ماں باپ جا کے اسے اٹھا لیتے ہیں، اسے منانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حالت سجدہ بہت زیادہ پسند ہے. میں دعا کے آغاز میں بھی اور دعا کے اختتام کے اندر بھی آپ سے التجا کروں گا کہ آپ سجدے میں جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح معنی میں لو لگائیں اور کوشش کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں اور اللہ کے گھر میں ہیں. الہی قلبی محجوب، خدایا میرے دل پر حجاب آ چکا ہے، ونفسی خدایا میرا نفس معدار ہو چکا ہے، وعقلی مغلوب میری عقل ناکارہ ہو چکی ہے، وہوائی غالب میرے خواہشات مجھ پر غالب ہے، وطاعتی قلیل ومعصیتی کثیر. خدایا میرے نام اعمال میں عبادت بہت کم ہے مگر گناہ بہت زیادہ ہے. وطاعتی قلیل ومعصیتی کثیر. خدایا عبادت بہت کم ہے، گناہ بہت زیادہ ہے. ولسانی مقیما بالذنوب میری زبان خود گناہوں کا اقرار کر رہی ہے. فکیف حیلتی یا ستار العیوب، تو میرا چارہ کار کیا ہے عیبوں کو چھپانے والے. ویا علام الغیوب غیب کے جاننے والے، ویا کاشف الکروب دکھوں کو دور کرنے والے. کیا چاہیے دعا سے پہلے؟ اغفر ذنوبی کلہا، خدایا میرے سارے گناہ معاف کر دے. خدایا مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے. میں نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا ہے، میں نے اپنے آپ کو زمین کے اوپر گرا دیا ہے، میں نے اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر رکھ دیا ہے. نماز سمانے زمین عابدین فرماتے خدایا مجھے معلوم ہے تو مجھے ذلیل کرنا نہیں چاہتا، اگر ذلیل کرنا چاہتا تو میرے گناہوں کو اس طرح کبھی نہ چھپاتا. خدایا مجھے معلوم ہے تو مجھے رسوا کرنا نہیں چاہتا، اگر رسوا کرنے کا ارادہ ہوتا تو مجھے اپنے گھر میں مہمان نہ بناتا. عزیز بہت شرم کی بات ہوگی، 3 دن تک خدا کے گھر میں بیٹھے اور گناہوں کو ساتھ لے کے جائے. خدایا بہت ہماری شرمندگی ہوگی، ہم دوستوں کے سامنے شرمندے ہوں گے کہ اگر 3 دن تک گھر میں رہے اور فرشتے سے پوچھیں گے کتنے بدبخت ہو، کہیں ان کے دروازے سے خالی ہاتھ جا رہا ہے تو کتنا بدبخت ہے، اپنے گناہوں کے دروازے دوبارہ لے کے جا رہا ہے. خدایا ہمیں فرشتوں کے سامنے رسوا نہ کیجیے، خدایا ہمیں ان کے سامنے ذلیل نہ کیجیے. خدایا ادھر سے ہمیں معلوم نہیں آتا مگر یقین ہے تمہیں دینا تو آتا ہے. خدایا گنہگار زبان کو نہ دے، سیاہ چہرے کو نہ دے. خدایا زبان گنہگار زبان کو نہ دے، سیاہ چہرے کو نہ دے، گنہگار ہاتھوں کو نہ دے. بخش دے خدایا سب کو، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ کریم کی تعریف ہوئے ہے کہ آنے والے سے کبھی نہیں پوچھتا ہے کیا لے کے آئے ہو، ہمیشہ یہی پوچھتا ہے بندے کیا لے کے آئے ہو.
خدایا ہم گناہ کرتے تھک چکے ہیں، اب ہم گناہوں سے باہر آنا چاہتے ہیں، ہمیں گناہوں سے پاک کیجیے، خدایا اس آنسوں کو اپنی بارے ہمیں قبول کیجیے، ہمارے مرنے کے بعد جسے ہم دیں گے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عزیز اگر دو کپڑے آنسوں نکل جائے خدا کی نعمت سمجھے، بخشش اور مغفرت یقینی ہے، اس لیے کہ خدا میرے تیرے بندے کو ایسا نہیں چھوڑتا، پروردگار عالم ہوتے ہوئے بندے کے بارے میں فرشتے سے فرماتے ہیں، فرشتے دیکھو جب یہ ہنس کے گناہ کرتا تھا پھر بھی میں اس کا خیال رکھتا تھا، ابھی تو یہ رو رہا ہے، جب دعا اٹھا کے میں اس کو خیال رکھتا تھا اب تو یہ میرے دروازے پہ آیا ہے، فرشتے جب وہ مجھے یاد نہیں کرتا تھا میں ان کا خیال رکھتا تھا اب تو اللہ کہہ رہا ہے الہی علی فعلا فعلا، الہی علی فعلا فعلا، الہی علی فعلا فعلا۔ دعا کا ترجمہ کر لیتے ہیں جو بڑے مولا اور ہمیں کیا دعائیں سکھاتے ہیں، بڑے غور سے اور بالکل دعا کی تلاوت سنیے گا۔ بسم اللہ، دعا شروع کر لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 365 جو مفاتی ترجمے کا ہے، آپ اس کے اندر دیکھیے کہ وہی باتیں ہیں جو ہمارے دل کے اندر موجود ہے، جو مانگنے کا جو طریقہ نہیں آتا تھا وہ ہمارے مولا ہمیں سکھاتے ہیں۔ دعا تو بہت طولانی ہے، میں 2-3 جگہ سے اقتباسات پیش کروں گا، تو دعا وہ حمزہ الہی لا تعدنی بالقربت جنراللہ، مجھے اپنے عذاب میں گرفتار نہ کرنا، ولا تمکنی فی حیلتک، مجھے اپنے قدرت کے ساتھ نہ آزمانا، مجھے کہاں سے بلائی حاصل ہوگی پانے والے، مجھے کہیں سے بلائی اور خیر نہیں مل سکتی مگر تیرے حضور سے، مجھے کہاں سے نجات مل سکے گی پروردگار، مجھے کہیں سے نجات نہیں مل سکتی سوائے تیرے کوئی نہیں دے سکتا، میں نیکی کرنے میں تیری مدد سے بے نیاز نہیں ہوں اور تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہوں، اور برائی کرنے والے تیرے مقابلے جرأت دکھانے والے تیری بیداری جوئی نہ کرنے والے تیرے قابو سے بھی باہر نہیں ہے، یا اللہ یا اللہ یا ربی یا ربی یا رب۔ خدایا میں نے تیرے ذریعے تجھے پہنچانا ہے، خدایا تو نے مجھے خود اپنی طرف رہنمائی فرمائی ہے، اور عجیب جملہ خدایا مجھے خود تو نے اپنی طرف بلایا ہے، یعنی خدا خود بلا کے لاتا ہے، اگر تو مجھے نہ بلاتا تو میں سمجھ ہی نہیں سکتا تو کون ہے، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جسے جب بھی پکارتا ہوں تو فوراً مجھے جواب دیتا ہے، لیکن جب وہ مجھے پکارے تو میں تو سستی کرتا ہوں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس سے جو بھی مانگتا ہوں وہ مجھے فوراً عطا کرتا ہے، لیکن جب وہ مجھ سے قرض کا طالب ہوتا ہے تو میں تو کنجوسی کرتا ہوں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، جب چاہوں اسے اپنی حاجت کے لیے پکارتا ہوں اور جب چاہوں تنہائی میں بغیر سفارشی کے اس سے راز و نیاز کر سکتا ہوں، وہ میری حاجت پوری بھی کرتا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کے سوا میں کسی کو نہیں پکارتا، اگر اس کے غیر سے دعا بھی کروں وہ میری دعا قبول نہیں کرے گا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کی غیر سے میں کبھی امید نہیں رکھتا، اگر کسی اور سے امید رکھوں میری امید کو پوری نہیں کر سکے گا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تاکہ میری عزت باقی رہے، مجھے لوگوں کے حوالے نہیں کیا کہ وہ مجھے ذلیل کر کے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اگرچہ وہ مجھ سے بے نیاز ہے،
اللہ کو بڑی جملہ سنے تو ایک جملہ کافی ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو مجھ سے اتنی نرمی کرتا ہے جیسا کہ میں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. ایسا خیال رکھتا ہے جیسا کہ ہم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. بس میرا رب میرے نزدیک ہر شے سے زیادہ قابل تعریف ہے، وہ میری حمد کا سب سے زیادہ حقدار ہے. اے معبود، میں اپنے مقاصد کی تمام راہیں تیری طرف کھلی ہوئی پاتا ہوں اور امیدوں کے چشمے تیرے وہاں بھرے ہوئے پڑے ہیں. ہر امید کے لیے، ہر امیدوار کے لیے تیرا فضل مدد مانگنا چاہنا مباح ہے، اور فریاد کرنے والوں کی دعاؤں کے لیے تیرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. اور میں جانتا ہوں تو امیدوار کی جائے قبولیت ہے، تو مصیبت زدوں کی فریاد رسی کی واحد جگہ ہے. میں جانتا ہوں تیری سخاوت کی پناہ لینا اور تیرے فیصلے پر راضی رہنا کنجوسوں کی روک ٹوک سے بچنے اور خود غرض مالداروں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے. نیز یہ ہے کہ تیری طرف آنے والے کی منزل بہت قریب ہے، تو اپنی مخلوقات سے کبھی بھی غائب اور پردے میں نہیں ہے، مگر ان کے برے اعمال ہے جو تجھ سے دور کر رکھا ہے. میں اپنی طلب لے کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں اور اپنی حاجت کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوا ہوں. میرے فریاد تیرے حضور میں ہے، میری دعا کا وسیلہ تیری ذات ہے. جبکہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں کہ تو میری آواز کو سنے. میں اتنا برا ہوں، میں حقدار نہیں ہوں کہ میری آواز سنے. میں اس کا میں قابل ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے. البتہ مجھے تیرے کرم پر بہت بھروسہ ہے اور تیرے سچے وعدے پر مجھے اعتماد ہے. تیری توحید پر میری پکی جو سچی پناہ ہے، اور تیرے دربار میں مجھے اپنی معرفت پر یقین ہے کہ تیرے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے اور نہ کوئی معبود ہے کہ یہ گانا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اب دعا کی طرف آگے آگے. اے معبود، تیرا یہ فرمان ہے، یہ تیرا کہنا ہے، یہ تیرا کہنا درست ہے، یہ تیرا وعدہ ہے، تیرا وعدہ سچا ہے. قرآن کی ہدایت. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. خدا یہ تیرا فرمان ہے، یہ تیرا اعلان ہے، یہ تیرا وعدہ ہے کہ فرماتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ان اللہ کان بکم رحیما. اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے. یہ دعا قرآن کریم کے ادب. اے سید سردار، یہ تیری شان سے بہت بعید ہے. تو مجھے مانگنے کا حکم تو کر دے لیکن عطا نہ کرو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اے شکر جبال، یہ تیرے شان کریمی کے خلاف ہے. تو مانگنے کا حکم تو دے مگر عطا نہ کرے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تو اپنے مملکت کے باشندوں کو بہت بہت عطا کرنے والا ہے اور اپنی مہربانی نرمی سے ان کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنے والا ہے. اے کریم پروردگار، مجھے یاد ہے جب میں بچہ تھا تو نے مجھے نعمت دی اور احسان کے ساتھ مجھے پالا، اور جب میں بڑا ہوا تو مجھے شہرت عطا کی. بس اے وجہ جس نے دنیا میں مجھے اپنے فضل و نعمت اور عطا سے پرورش کیا، تو آخرت میں مجھے اپنے افضل گزر کا اشارہ بھی دیا ہے. اے میرے مولا، میری معرفت ہی تیری طرف میری رہنما ہے اور تیری سے محبت تیرے سامنے میری سفارش ہے. مجھے تیری طرف لے جانے والے اپنے اس رہبر پر بھروسہ ہے اور تیری شفاعت، تیری حضور شفاعت کرنے والے اپنے شفیع پر بڑا اعتماد ہے. اے میرے سید و سردار، میں تجھے اس زبان سے پکار رہا ہوں جو گناہوں کی وجہ سے حکمت کر رہی ہے. میں اس زبان سے تجھے آواز دے رہا ہوں جو گناہوں کی وجہ سے لکنت کر رہی ہے. پالنے والے میں اس دل سے راز نیاز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس دل کو اس کے جرم اور گناہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. اے پالنے والے، میں تجھے آواز دے رہا ہوں، پکار رہا ہوں، لیکن میں سہما ہوا ہوں، ڈرا ہوا ہوں.
چاہتا ہوا ہے امید رکھ رہا ہوں۔ اے میرے مولا، جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو بہت گھبرا جاتا ہوں، لیکن جب تیرے کرم پر نگاہ ڈالتا ہوں تو میری آرزو بڑھ جاتی ہے کہ اگر تو مجھے معاف کرے تو تو بہترین ہم کرنے والا ہے، اگر تو مجھے عذاب بھی دے تب بھی تو ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ، جو کام تجھے ناپسند ہے، اللہ اکبر، اے اللہ، جو کام تجھے ناپسند ہے وہ تمام ناپسند کام کو انجام دینے کے باوجود تجھ سے سوال کرنے کی جرأت اس لیے ہے کہ مجھے تیرے جود و کرم پر بہت بھروسہ ہے، مجھے تیرے جود و کرم پر اعتماد ہے، مجھے تیرے جود و کرم پر بہت بھروسہ ہے، اور حیا کی کمی کے باوجود سختی کے وقت میرا سہارا تیری مہربانی ہے، تیری نرمی ہے۔ بے حیائی کے باوجود جب بھی پریشان ہوتا ہوں تو میں یا اللہ کہتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کیا کہ ایسی ویسی باتوں کے ہوتے ہوئے تو مجھے مایوس نہیں کرے گا، ایسی ویسی باتیں گناہوں کے ہوتے ہوئے تو مجھے کبھی رسوا نہیں کرے گا، اور میری امید بڑھ جائے گا، اور پھر بھی تو میری دعا کو سنتا ہے، اور تو میری آواز کو سن کے مجھ پر رحم فرماتا ہے، اور تو میرا خیال رکھتا ہے۔ بہت عجیب جملہ یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں، خدایا اگر آج تیرے سوا کوئی دوسرا میرے گناہوں کو جان لیتا تو میں کبھی گناہ نہیں کرتا، اگر دوسرے لوگ مجھے دیکھ رہا ہوتا تیرے علاوہ میں کبھی گناہ نہیں کرتا۔ عجیب جملہ، اگر مجھے یہ ڈر ہوتا کہ ادھر گناہ کرو ادھر فوراً مجھے سزا ملنے والی ہے، اگر ایسا ڈر ہوتا تو میں کبھی گناہ نہ کرتا، لیکن کریم پروردگار مجھے پتا تھا کہ میں گناہ کروں گا تو مجھے سزا نہیں ملے گا، اللہ اکبر، مجھے پتا تھا میں گناہ کرتا رہوں گا مگر تم میرا خیال رکھتا رہے گا۔ کسی اور دعا کا جملہ ہے کہ ہر روز فرشتے ہمارے گناہوں کی شکایت لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار آج تیرے بندے نے یہ کام کیا ہے، پروردگار آج تیرے بندے نے یہ برا کام کیا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو اسی فرشتے کے ساتھ نعمتیں لے کے بیٹھتا ہے، تو میرے بندے کو یہ نعمت پہنچا دو، میرے بندے کو یہ نعمتیں پہنچا دو، پروردگار میں بہت شرمندہ ہوں۔ تو اصل میں جو دعا کا خلاصہ ہے وہ کی جو بیماری ہے اس کا علاج بہت اہم ہے، اس کو غور سے سنیے گا، چھوٹے امام اسی دعا کو ہم سے کہتا ہوں، جو بیماری ہے جو ہمارے میں سے اکثر کے اندر بیماری ہوتی ہے روحانی بیماری ہے، وہ یہ ہے خدایا جب بھی میں کہتا ہوں میں تیار ہوں تیرے حضور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور تجھ سے مناجات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اچانک مجھے نیند آتی ہے، سستی آتی ہے، یہ بیماری۔ جب بھی میں مناجات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے نیند آتی ہے، سستی طاری ہوتی ہے، اور جب بھی میں نماز میں ہوتا ہوں تو اس سے راز و نیاز کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں اپنے حال کو برقرار نہیں رکھ پاتا، یہ دوسری بیماری ہے۔ خدایا مجھے کیا ہو گیا ہے، جب بھی میں کہتا ہوں میرا باطن صاف ہے اور میں توبہ کرنے والوں کی صحبت میں جا کے بیٹھ بھی جاتا ہوں، مگر ایسے میں کوئی مصیبت آ پڑتی ہے جس سے میرا قدم متزلزل ہو جاتے ہیں اور میرے تیرے حضوری کے درمیان کوئی چیز مانے بنتی ہے، یہ ابھی ہماری حالت ہوتی ہے۔ ماہ رمضان ہے، کچھ دعا مانگنا چاہتے ہیں لیکن دل ساتھ نہیں دیتا، اپنے آپ پر رونا چاہتے ہیں لیکن آنکھیں ساتھ نہیں دیتی، دل نرم نہیں ہوتا، یہ ہماری بیماری ہے۔ عزیز اس طریقے سے جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اچھے اچھے کھانے کی لذت کا احساس نہیں ہوتا، اسی طریقے سے نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن دھیان ادھر سے ادھر، مناجات کرنا چاہتا ہوں لیکن دل نہیں لگتا، یہ دعا بھی ذریعہ ہے۔ خدایا توبہ کرنے والوں کی صحبت میں جا کے بیٹھ بھی جاتا ہوں مگر میں توبہ نہیں کر پاتا،
جس کو ہم اپنی شان دیں کہ ماہ رمضان کے دعا ایام میں راتوں میں دعا کرنا چاہتا ہوں لیکن دل ساتھ نہیں دیتا اور جو قریب کروں کہ اس ارادے سے اعتکاف کے اندر ہم آئے تھے کہ توبہ کروں گا گریہ کروں گا اپنے گناہوں کا اقرار کروں گا اپنے رب کو راضی کروں گا مگر یہاں آ کے دل نہیں لگتا اپنے آپ پر رونا آتا ہے کیا وجہ ہے وجہ خطرناک ہے کہ رونا نہیں آتا دل نرم نرم نہیں ہوتا اپنے گناہ یاد نہیں آتا کیا وجہ ہے مولا فرماتے ہیں خدا یا کہیں ایسا تو نہیں کہ تو مجھے اپنے بارگاہ سے نکال چکا ہو خدا یا کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مجھے اپنی بارگاہ سے نکال چکا ہو میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں کہ میں خدا کی بندگی کر رہا ہوں میں اعتکاف میں ہوں میں روزہ ہوں خدا یا کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مجھے اپنی بارگاہ سے نکال چکا ہو خدا یا کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے اپنی خدمت سے دور کر چکا ہو خدا یا کہیں ایسا تو نہیں میں تیرے حق کو شروع سمجھتا ہوں کہ مجھے اور طرف کر دیا ہو خدا یا ایسا تو نہیں کہ میں مجھے برے لوگوں میں شمار کر چکا ہوں خدا یا کہیں ایسا تو نہیں میں جھوٹوں میں دیکھ کر مجھے اپنے ہاتھ پر چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہو خدا یا کہیں ایسا تو نہیں کہ تیری نعمتوں کا میں شکر ادا نہیں کرتا کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی نعمتوں سے محروم کرنا چاہتا ہو یا کوئی ایسا تو نہیں کہ مجلس علماء میں میرے حاضر دے کر مجھے ذلیل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہو خدا یا کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے غافل دے کر اپنی رحمت سے مایوس کرنا چاہتا ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ بیکار باتیں کرنے والوں نے دے کر مجھے تنہا چھوڑ دیا ہو اور یہ جملہ تو میں چاہوں گا ایمان کا یہ جملہ بار بار آپ دہراتے رہے خدایا میں نہ دعا مانگ سکتا ہوں میں نہ مل سکتا ہوں نہ صحیح معنی میں ہے بلند کر سکتا ہوں خدا کہیں ایسا تو نہیں کہ تم میری آواز کو سننا پسند جزاک اللہ رب آپ سے راضی ہو زمانے کے امام کی نظر کرم آپ پر ہو میرا کیا جملہ شاہ فرمایا خدا یا کہیں ایسا تو نہیں میں اتنا برا ہو چکا ہوں کہ تم میری آواز کو سننا پسند نہیں کر رہا ہو یعنی باصطلاح خدا یا کہیں ایسا تو نہیں کہ تم میرے پرآسوں کو پسند نہ کرتا ہو خدا یا کہیں ایسا تو کہ میری دعاؤں کو سننا پسند نہیں کرتا ہو اگلا جملہ سنو خدا یا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے جرم اور گناہ کا تم نے مجھے سزا دی ہو خدا یا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گناہوں کا مجھ سے بدلہ لیا ہو یہ تو ہماری بیماری اب اس کا علاج بہتر علاج خدا یا کہیں ایسا تو نہیں بس علاج کی رہا ہے خدا یا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گناہوں کو تو نے مجھے سزا دی ہو خدا یا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے جرم کا تو نے مجھ سے بدلہ لیا ہو خدایا میں کیا میرا اوقات کیا تیرا میرا مقابلہ کیا بدلہ اس سے لیا جاتا ہے جو برابر ہو خدایا میں کیا میرے اوقات کیا تیرا میرا مقابلہ کیا خدایا اپنے فضل سے بخش دے مجھے اپنے پردے میں چھپا لے میرے ساتھ برابری نہ کرے میں تیرے برابر نہیں ہوں تو بڑا ہے میں چھوٹا ہوں پھر راضی کرنے کے جملے خدایا میں وہی بچہ ہوں جسے تو نے پالا ہے میں وہی جاہل ہوں جسے تو نے علم دیا ہے میں وہی گمراہ ہوں جسے تو نے یہاں کا راستہ دکھایا ہے میں وہی پستر ہوں جسے تو نے بلند کر کے رکھا ہے میں وہی خوف زدہ ہوں جسے تو نے آمن دیا ہے میں وہی بھوکا ہوں جسے تو نے سیر کیا ہے میں وہی پیاسا ہوں جسے تو نے سیراب کیا ہے میں بدہلی بے لباس ہوں جسے تو نے لباس دیا ہے میں وہی محتاج ہوں جسے تو نے غنی بنا رکھا ہے میں وہی کمزور ہوں جسے تو نے قوت بخشی ہے میں وہی پستر ہوں جسے تو نے عزت عطا فرمائی ہے میں وہی بیمار ہوں جسے تو نے صحت دی ہے میں وہی تیرے در کے سائل ہوں جسے تو نے بہت کچھ دیا ہے میں وہی گناہگار ہوں جس کو گناہوں کے تو نے ابھی تک چھپا رکھا ہے
میں وہی خطا کار ہوں جسے تو نے معاف کر لیا ہے، میں وہی ہوں جسے تو نے بڑا بنا دیا ہے، میں وہی کمزور کردہ شخص ہوں جس کی تو نے نصرت کی ہے، میں وہی نکالا ہوا شخص ہوں جسے تو نے پناہ دے رکھی ہے۔ اے پروردگار میں وہی ہوں جس نے ظاہر میں گناہ کرتے وقت کبھی اس سے حیا نہیں کی اور تنہائی میں گناہ کرتے وقت کبھی تیرا لحاظ نہیں رکھا۔ میں تو بہت بہت مصیبتوں والا ہوں، میں وہی ہوں جس نے اپنے مولا کے سامنے بڑی جرأت دکھائی ہے، میں وہی ہوں جس نے زمین و آسمان کے خالق کے سامنے گناہ کیا ہے، میں وہی ہوں جو گناہ کو گناہ کرتے ہوئے آگے بڑھا ہے، میں وہی ہوں جسے تو نے بہت دین دی پھر بھی میں ہوش میں نہیں آیا، میں وہی ہوں جس کے گناہوں کو تو نے خوب چھپایا پھر بھی میں نے حیا سے کام نہیں لیا اور گناہوں میں حد سے گزرتا چلا گیا۔ اور اے کریم پروردگار تو نے مجھے اپنی اپنی سے اتنی مجھے دین دی اور اپنے حجاب سے مجھے اتنا چھپایا، ایسا لگ رہا تھا جیسے تو میرے گناہوں سے بے خبر ہو، سب کچھ جاننے کے باوجود میرے ساتھ ایسا کر رہا تھا جیسا میرے گناہوں سے بے خبر ہو، اور اپنے مجھے نافرمانی کے باوجود سزاؤں سے اس طریقے سے مجھے برقرار رکھا گویا کی سزا دینے میں تو مجھ سے شرم محسوس کر رہا ہو۔ الہی و سیدی و مولایا خدایا خدایا من یغیر کا سرہ کشف تو مجھ سے برا حال کس کا ہوگا، اسی دعا بلند ہے، خدایا مجھ سے برا حال کس کا ہوگا اگر میں اسی حال کے ساتھ اپنی قبر میں اتار دیا جائے جبکہ میں نے ابھی تک اپنے قبر کے لیے کچھ بھی سامان تیار نہیں کیا ہے اور نیک اعمال کا بستر میں نے نہیں بچھایا ہے، آرام کے سامان کو میں نے ابھی تک قبر کے لیے جمع تیار نہیں کیا ہے، ایسے میں گریہ ازاری کیوں نہ کروں، مجھے نہیں معلوم میرا انجام کیا ہونے والا ہے، میں دیکھ رہا ہوں نفس امارہ نے مجھے بڑا دھوکہ دیا ہے، حالات مجھے مسلسل فریب دے رہے ہیں اور موت کو پر پھیلائے سر کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں، تو ایسے میں گریہ ازاری کیوں نہ کروں، میں کبھی اپنے جان نکل جانے کے وقت کو یاد کر کے گریا کرتا ہوں، کبھی قبر کی تاریکی کو یاد کر کے روتا ہوں، کبھی قبر کی پہلو کی تنگی کو یاد کر کے روتا ہوں، کبھی منکر و نکیر کے سوالات کے ڈر سے روتا ہوں، خاص کر اس لیے گریا کرتا ہوں مجھے قبر سے اٹھنا ہے اور یعنی کے ساتھ ذلت کے ساتھ خواری کے ساتھ گناہوں کا بار لیے ہوئے دائیں بائیں دیکھوں گا، جبکہ دوسرے لوگ میرے حال سے بالکل الگ ہوں گے تو میرے حال سے ان کا حال مختلف ہوگا، ان میں سے ہر شخص دوسرے سے بے خبر ہوگا اور اپنے حال میں مگن ہوگا۔ اس روز یعنی قیامت کے روز بعض چہرے کو کشادہ و خندان ہوں گے مگر بعض چہرے ایسے ہوں گے جن پر درد غبار ہوا، بعض چہرے ایسے ہوں گے جن پر تنگی اور غلب ذلت کا غلبہ ہوگا۔ میرا سردار تو ہی تو میرا سہارا ہے، میرے مولا تو ہی تو میری آخری امیدگار ہے، میرے پروردگار تجھ پر ہی تو میرا بھروسہ ہے، تیری رحمت سے میرا تعلق ہے، تو جسے چاہے رحمت سے نوازتا ہے، جسے تو پسند کرے اپنی مہربانی کی راہ دکھاتا ہے۔ اے کریم پروردگار اے کریم پروردگار اس دنیا میں میری بے کسی پر رحم فرما، موت کے ہنگام میری تکلیف پر رحم فرما، قبر میں میری تنہائی پر رحم فرما، پہلے قبر میں میرے خول رضی پر رحم فرما، جب حساب کے لیے اٹھایا جائے تو اپنے حضور میرے بیان کو نرم فرما، میرے وہ برے اعمال جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے اسے معاف فرما، خدایا میرے گناہ جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس لیے لوگ سلام کرتے ہیں، اس لیے لوگ احترام کرتے ہیں، ان کو ہمارے گناہوں کا پتہ نہیں ہے۔ اے کریم پروردگار جو گناہ جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے اسے معاف فرما، خدایا جو گناہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اسے معاف فرما، خدایا جو گناہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے اسے معاف فرما، اس پر دوشی کو دائمی فرما، خدایا بحق محمد و محمد
جس وقت بستر عمر پر میرے دوست میرا پہلو بدلا رہے ہوں گے، اتنے مجبور ہو جائیں گے، پہلو بدل نہیں سکیں گے، میرے دوست پہلو بدل رہے ہوں گے، اس وقت میرے اوپر رحم فرما خدایا، جس وقت میرے نیک ہمسایہ تحت اس اوپر مجھے ادھر سے ادھر کر رہے ہوں گے، اس وقت تو میرے اوپر رحم فرما۔ جب میرے رشتے دار میرے جنازے کے چاروں طرف کو اٹھائے ہوئے دار غربت کی طرف لے جائیں گے، اس وقت تو میرے اوپر رحم فرما خدایا، جس وقت میں تیری بارگاہ میں آؤں گا اس وقت میں اس پر رحم فرما، جب قبر میں تنہا رہ جاؤں گا اس وقت تو میرے اوپر رحم فرما، اس نئے در میں میرے لیے کسی پر رحم فرما، یہاں تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہوگا، اس وقت تو میرا خیال فرما، میرے اوپر رحم فرما۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، الہی و سیدی و مولایا و ربی، دعا تو بہت طولانی ہے، پھر آخر میں اسی دعا کے آخری چند جملے وہ بھی سجدے میں جا کے مانگنے کی ہے، میں خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اس دعا کے آخری جملے عزیز ہے، مانگو اللہ سے جو خدا کے سامنے ہوتا ہے، اسے پھر کسی کے سامنے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، جسے جو اپنے آپ پر ہوتا ہے وہ قیامت میں اسے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رونا تو ہے، اگر یہیں نہیں رہیں گے تو قیامت میں رونا پڑے گا، لیکن جو شخص یہاں روئے گا اسے وہاں رونے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت میں پوچھے تمہارے نماز میں تو یہ غلطی ہے، تمہارے روزے میں تو یہ غلطی ہے، تمہاری عبادت کے اندر تو یہ کمی ہے، اس وقت ہمارے ساتھ میں خدا پوچھے کیا لے کے آئے ہو تو خدا سے کہہ سکے خدایا کچھ لے کے نہیں آیا ہوں، گناہوں کی ندامت کا دو قطرے آنسو ہو گئے۔ آسمان سے فرشتے اس لیے آتے ہیں کہ جہاں جس بازار کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی اس کی قیمت زیادہ ہے، آسمانوں میں گناہ نہیں ہوتا اس لیے ندامت کے آنسو نہیں ہوتے، فرشتے وہی زمین پر آتے ہیں، وہ جاتے ہیں جو قطرے آنسو ہے، جس چہرے پر ندامت کے آنسو ہے وہ چہرہ قیامت کے دن ذلیل نہیں ہوگا، جس چہرے پر جس آنکھوں سے آنسو جاری ہے ایک قطرہ آنسو غضب خدا کو خاموش کرنے کے لیے کافی ہے، آتش جہنم کو خاموش کرنے کے لیے کافی ہے، اگر چند قطرے آنسو اگر نکل جائے خدا کا شکر ادا کرو، آپ کے گناہ یقیناً معاف ہو جائے، اس لیے خدا میزبان ہے، ہم سب اس کے مہمان ہیں۔ دعا کا جملہ بھی بہت عظیم ہے، دعا کے جملے بھی بہت عظیم ہے، خدایا تو نے ہمیں حکم دیا ہے اگر کوئی غلطی کرے تو اسے ہماری دعا کا جملہ ہے، خدایا اگر تو نے ہمیں حکم دیا ہے اگر کوئی غلطی کرے تو اسے معاف کر دے، ہمیں حکم دیا ہے، خدایا تو تجھے معافی بہت پسند ہے، تو بھی ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں معاف کروا دے۔ یہ پہلا جملہ ہے۔ دوسرا جملہ یہ ہے خدایا تو نے ہمیں حکم دیا ہے تو کمزور کا خیال رکھنا، مسکینوں کا خیال رکھنا، تو نے ہم فقیروں کو حکم دیا ہے کہ کمزور کا خیال رکھنا، خدایا تو طاقتور ہے ہم کمزور ہے، خدایا تو ہمارا خیال فرما دے، تمہارے اوپر رحم فرما دے۔ تیسرا جملہ بہت عظیم ہے، خدایا تو نے ہمیں حکم دیا ہے اگر کوئی دروازے پہ آئے تو اسے خالی ہاتھ نہ لٹانا، ہمیں حکم دیا ہے، خدایا تو نے ہمیں حکم دیا ہے کوئی دروازے پہ آتا ہے تو اسے خالی ہاتھ نہ لٹانا، خدایا ہم تیرے در رحمت پر ہے، ہم تیرے گھر میں آئے ہیں، ہمیں خالی ہاتھ نہ لٹانا، خدا
خدایا ہمیں خواہشات مر جانا، یہ دل سے ہمیں لینا نہیں آتا مگر تجھے دینا آتا ہے، خدایا تو خود ہی دے دے خود ہی دے دے۔ آخری جملہ، خدایا تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ غلام خرید کے آزاد کرو، خدایا تو نے ہمیں حکم دیا ہے بندہ غلام خرید کے آزاد کرو، خدایا تجھے اگر آزادی پسند ہے تو مجھے گناہوں سے آزاد کر دے، خدایا تجھے آزادی پسند ہے تو مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، بیماری سے آزاد کر دے، فکر دنیا سے آزاد کر دے، غم دنیا سے آزاد کر دے۔ ہم تیرے سامنے جھکے ہیں، کسی اور کے سامنے جھکنا نہ دے، ہم نے اپنے آپ کو تیرے سامنے گرا دیا ہے، ہمیں گرنے نہ دے، اے کریم پروردگار ان چہروں پر رحم فرما، ان آہوں کا پر رحم فرما، خدایا اگر ان میں سے کسی ایک بندے کو تیری نظر کرم یقیناً ہوگی، خدا ان میں سے کسی ایک کی دعا کو تو یقیناً سنے گا، ان کے صدقے میں ہماری دعائیں بھی سن لے، خدایا ان کے صدقے میں ہم پر بھی رحم فرما دے، خدایا ان میں سے کسی ایک پر تو تیری توجہ ہوگی، ان کے نسل صدقے میں ہم سب کو پر بھی رحم فرما دے، الہی العفو العفو 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 الہی العفو العفو۔ عزیز خدا ہم سے کچھ نہیں چاہتا، بس یہی چاہتا ہے کہ جملہ ادا کرے خدا غلطی ہو گئی ہے ہم سے، یہود و اقرار گناہ خدا کے لیے کافی ہے، خدایا ہم اقرار کرتے ہیں ہماری زبان سے ہم نے گناہ کیا ہے، آنکھوں سے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، ہاتھوں سے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، میرے آنکھوں اور جواری میں سے کون سا حصہ ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص ہوں، خدایا معاف کر دے، اتنے گناہوں کے سامنے علی کے سامنے کس طرح جاؤں، خدایا مجھے معاف کر دے، اتنے گناہ لے کر میں حسین کی بارگاہ میں کس طرح جاؤں، خدایا اتنے گناہوں کے سامنے تیرے حبیب کے سامنے کس طرح جاؤں، خدایا تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کا، تجھے واسطہ ہے تیرے زہرا کا، تجھے واسطہ ہے حسن اور حسین کا، تجھے واسطہ ہے عباس کے بازوں کا، تجھے واسطہ ہے خون علی اصغر کا، تجھے واسطہ ہے سکینہ کی یتیمی کا، تجھے واسطہ ہے فرزند زہرا امام زمانے کا، یا امام زمان تو مشکل کشا کا بیٹا مشکل کشا ہے، ہماری مشکل کشائی کیجیے، کچھ سفارش کیجیے فرزند زہرا اے امام زمان، اے امام زمان، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ کو بہت آپ غمگین ہو گئے ہوں گے، ہمارے گناہوں کو دیکھ کر آپ کو بہت دکھ پہنچا ہوگا، اے امام زمان خدا کی بارگاہ میں کہہ دیجیے تجھے واسطہ ہے تو جب معظمہ زہرا کا، آپ خدا کی بارگاہ میں یہ جملہ کہہ دیجیے، خدایا ہم نے گناہ کر دیا تیرے بغیر تو معاف کر دے، اے امام زمان اگر آپ یہ فرمائیں گے تو آپ کی ایک نظر کرم کی بات ہے، میری عزت کی بات ہے، اے امام زمان آپ کی ایک نظر کرم کی بات ہے، میری زندگی کا معاملہ ہے، میری نجات کا معاملہ ہے، کہہ دیجیے خدایا کہ میں بخش دے، یہ میرے جد علی کے عزادار ہے، اے امام زمان سفارش کیے ہوئے کہہ دیجیے خدایا بخش دے یہ حسین کے عزادار ہے، خدایا امام زمان کہہ دیجیے پروردگار میں بخش دے، یہ تیرے باغے میں غلام ہے جو تیرے دروازے پہ واپس آئے ہیں، جو باغے ہوئے تو واپس آئے
खुदाए हम सब तेरे गुनहगार बने, हम सबके गुनाहों को माफ फरमा, इस अमाल खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। माह रमजान खत्म होने से पहले हमारे गुनाहों का खात्मा फरमा, हमें जहन्नम की आग से आज़ादी अता फरमा, हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, सबको उसका रिज़्क़ अता फरमा। जो हाजात और उम्मीद लेके तेरे दरवाजे पे आए, तमाम हाजात शरिया को रवा फरमा। गम अहले बैत और गम हुसैन के सिवा तमाम गमों से नजात अता फरमा। जो बे औलाद है सबको औलाद नरीना अता फरमा, जिनकी औलाद उनको सेहत और सलामती के साथ पूरा उम्र अता फरमा। ए करीम परवरदिगार बिहक़ ज़हरा हमारे मौला व आका को इज़्ज़त ज़ुहूर अता फरमा, हम सबको उनके मुख़लिस अंसार में शामिल फरमा। इन मजालिस और इन दुआओं के इनेकाद के लिए जो अफराद खिदमतें अंजाम देते हैं परवरदिगार, उन तमाम को अपनी तरफ से हमारी तरफ से अजर अज़ीम अता फरमा। परवरदिगार इन आंसुओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, आइंदा गुनाहों से इज्तनाब करने की ताकत अता फरमा और आइंदा साल इन माह रमजान में से बेहतर अमाल की तौफीक और मोहलत अता फरमा। जब तक तौबा न हो, जब तक खालिस न हो, जब तक तू हमसे राजी न हो, हमें मौत अता न फरमा। जब तक न तू राजी न हो, उस वक्त तक हमें जिंदगी अता फरमा। तेरी रजा और तेरी रजा के मुताबिक हमें मौत और हयात अता फरमा और हम सब की सारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। इला अर्वाहिल मुमिनीन वल मुमिनात खुसूसन इला अर्वाहि शुहदाई वल मंजूरीन सवाबल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। या अरहमर राहिमीन या अल्लाह बिज़्ज़ाहरा।